پاکستان میں ہر تیسرا شخص ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہے، اور کچھ اندازے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہر دوسرا۔ جب میں نے یہ اعداد و شمار پڑھے تو ایک لمحے کے لیے میں رک گیا۔ یہ صرف کوئی ہیڈ لائن نہیں ہے، یہ 8 کروڑ انسانوں کی کہانیاں ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آج ہم امجد علی کی تحریر پاکستان میں ذہنی صحت، مسائل، اسباب اور علاج کی تدابیر کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس بحران کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اور سب سے اہم، کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ تو آئیے اس موضوع کی تہوں کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ اعداد و شمار کسی عام سروے سے نہیں آئے۔ یہ کراچی میں ایک بین الاقوامی دماغی بیماری کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پیش کیے گئے تھے۔ مطلب یہ مسئلہ اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جیسا آپ نے کہا، یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والا بحران نہیں ہے۔ امجد علی کی تحریر یہی واضح کرتی ہے کہ اس کے پیچھے معاشی جدوجہد ہے، سماجی دباؤ ہے، قدرتی آفات، مطلب کئی طوفان ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ ایک پرفیکٹ سٹارم جیسی صورتحال ہے۔ پرفیکٹ سٹارم، واہ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور اصطلاح ہے۔ تو آئیے اس طوفان کی مختلف لہروں کو سمجھتے ہیں۔ تحریر میں سب سے پہلے معاشی دباؤ کی بات کی گئی ہے۔ غربت، بے روزگاری، یہ تو ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں، لیکن مجھے جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نوجوانوں کا ذکر تھا کہ لاکھوں نوجوان ہیں، ڈگریاں ہاتھوں میں ہیں، لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہوگی؟ یہ ایک ایسی نا امیدی ہے جو انسان کی خودی کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ آپ سالوں محنت کرتے ہیں، والدین پیسے لگاتے ہیں، اور آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ معاشرے پر ایک بوجھ ہیں۔ تحریر کے مطابق یہ صورتحال نوجوانوں کو ڈپریشن کی طرف دھکیلنے کا سب سے بڑا محرک ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جن لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں بھی، ان پر کام کا اتنا دباؤ ہے، اتنا سٹریس ہے کہ وہ ذہنی سکون سے محروم ہیں۔ تو ایک طرف بے روزگاری کا خوف، دوسری طرف روزگار کا سٹریس، دونوں صورتوں میں ذہنی صحت ہی متاثر ہو رہی ہے۔ اور آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ تمام عوامل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو مطلب معاشی تنگی کا اثر صرف فرد پر تو نہیں پڑتا ہوگا، پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ بالکل، یہیں سے تحریر کا دوسرا بڑا نقطہ سامنے آتا ہے، خاندانی اور سماجی مسائل۔ جب گھر میں مالی پریشانی ہوتی ہے تو جھگڑے بڑھتے ہیں، رشتے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر سے تحریر میں والدین کے رویے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ یا تو وہ بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر ان پر بے جا سختی کرتے ہیں، ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو غیر حقیقی ہوتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق کی کمی انہیں بالکل تنہا کر دیتی ہے۔ اور پھر اس میں گھریلو تشدد اور صنفی ناہمواری کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہوگا۔ جی، خاص طور پر خواتین کے لیے وہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی تکلیف کسی سے کہہ بھی نہیں پاتی اور بس اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں۔ یہ تو وہ مسائل ہیں جو شاید کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن تحریر میں کچھ نئے دور کے مسائل کا بھی ذکر ہے نا، سوشل میڈیا وغیرہ کا۔ ہاں، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ سوشل میڈیا، سائبر بلنگ، اور خاص طور پر یہ جو موبائل گیمنگ کی لت ہے، یہ چیزیں نوجوانوں کی خود اعتمادی کو تباہ کر رہی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی چمکتی دمکتی فلٹر شدہ زندگیوں سے کرتے ہیں۔ کہ ہر کوئی خوش ہے، ہر کوئی کامیاب ہے، بس وہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ بالکل، یہ مسلسل موازنہ انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس سب کے اوپر جب آپ ملک کی عمومی صورتحال دیکھتے ہیں، سیاسی عدم استحکام، مہنگائی، مذہبی فرقہ واریت، تو ایک عمومی بے چینی اور اضطراب کی فضا بن جاتی ہے۔ جب ارد گرد کا ماحول ہی غیر یقینی ہو تو ذہن کا پرسکون رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی، اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل کی بات کرنے کے بعد انسان تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا جال ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ لیکن تحریر کا جو سب سے طاقتور حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان مسائل کا انسانی چہرہ دکھاتی ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں رہتے، بلکہ حقیقی انسانوں کی تکلیف بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ہسپتال کی ایمرجنسی کا منظر۔ وہ منظر واقعی بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ ایک نوجوان ایمرجنسی میں آتا ہے، اسے لگ رہا ہے اسے دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔
اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ ہے، سانس تیز چل رہی ہے، شدید گھبراہٹ میں ہے، اور ڈاکٹر سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، میں مروں گا تو نہیں؟ یہ انگزائٹی کی ایک ایسی حقیقی تصویر ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزرا ہو۔ یہ کوئی وہم نہیں ہوتا، یہ ایک جسمانی اذیت ہے۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد یہ سطر پڑھ کر ہی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی اذیت کتنی جسمانی اور حقیقی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی سوچ یا خیال نہیں، یہ ایک حقیقی جسمانی تجربہ ہے۔ اور صرف انگزائٹی ہی نہیں، تحریر میں ڈپریشن کے مریضوں کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ بھی دل دہلا دینے والی ہے۔ زندگی گزارنا ہوتی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں صبح اٹھ کر انہیں انجانے بوجھ کا احساس نہ ہو۔ یہ جو مثالیں ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن کی، یہ بہت شدید ہیں۔ میرے ذہن میں پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اچھا اگر کوئی اس کیفیت میں ہے تو پہلا قدم کیا اٹھائے؟ کیا ہمارے ملک میں مدد کے لیے کوئی واضح راستہ موجود ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریر کے مطابق مدد کے راستے میں شدید رکاوٹیں ہیں۔ اوہ، سب سے بڑی رکاوٹ تو ماہرین کی کمی ہے۔ پورے ملک میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، ماہرین نفسیات یا سائیکائٹرسٹ تقریباً نایاب ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ مجبوراً عام فزیشین کے پاس جاتے ہیں، جو شاید اس چیز کے لیے تربیت یافتہ بھی نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اب وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اکثر SSRI جیسی ادویات تو دے دیتے ہیں، SSRI یعنی سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز، جو دماغ میں سیروٹونن کی سطح کو منظم کرتی ہیں۔ جی، لیکن ان ادویات کے کورس کی مناسب نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اکثر نہیں ہو پاتی، اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جاتا ہے۔ اور دواؤں کے علاوہ معاشرتی رویہ بھی تو ایک بہت بڑی دیوار ہے۔ تحریر میں اسے جاہلانہ رویہ کہا گیا ہے۔ آج بھی ذہنی بیماری کو ایک بیماری نہیں بلکہ کردار کی کمزوری، ایمان کی کمی یا بس پاگل پن سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو المیہ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مدد مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ ان پہ کوئی لیبل نہ لگ جائے۔ اور اسی ماحول میں جب کسی کو PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کسی بڑے حادثے، تشدد یا کسی سنگین بیماری کے بعد ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے صورتحال اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے تکلیف دہ تجربے کے فلیش بیکس میں پھنسا رہتا ہے، لیکن اسے سمجھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جب مدد کے راستے ہی محدود ہوں اور معاشرہ بھی سمجھنے کو تیار نہ ہو تو انسان اس اذیت سے کیسے نکلے گا؟ یہ واقعی ایک تاریک تصویر ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، اس تحریر کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف مسئلہ بیان کر کے چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ اس اندھیرے سے نکلنے کے راستے بھی دکھاتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا آغاز بہت انفرادی، بہت ذاتی سطح پر ہوتا ہے۔ اس میں مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کا ذکر ہے۔ جی، اور اسے بہت سادہ الفاظ میں سمجھایا گیا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اپنے ذہن کو ماضی کے پچھتاؤں اور مستقبل کی فکروں کے شور سے نکال کر حال کے لمحے میں لانے کی مشق ہے۔ ہمارا دماغ ہر وقت یا تو گزرے ہوئے کل پر افسوس کر رہا ہوتا ہے یا آنے والے کل سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ مراقبہ اسے ابھی اور یہاں واپس لاتا ہے۔ اس میں ایک خاص ٹیکنیک کا ذکر ہے جو مجھے بہت عملی لگی، حواس خمسہ مراقبہ یا 5 سینسز میڈیٹیشن۔ یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز تو نہیں لگتی؟ نہیں، بہت ہی سادہ اور مؤثر ہے۔ اس میں آپ بس آرام سے بیٹھ کر اپنی توجہ باری باری اپنی 5 حصوں پر لاتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب آپ اپنے ارد گرد 5 ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں آپ نے پہلے نوٹس نہیں کیا، پھر 4 ایسی آوازیں سنتے ہیں جو پس منظر میں موجود تھیں، پھر 3 چیزوں کو سونگھتے ہیں، 2 چیزوں کو محسوس کرتے ہیں جیسے کپڑے کا لمس یا ہوا کا جھونکا، اور آخر میں ایک چیز کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ مشق آپ کے بھٹکتے ہوئے ذہن کو زبردستی حال میں لنگر انداز کر دیتی ہے اور بے چین خیالات کے بہاؤ کو روک دیتی ہے۔ جب میں نے تحریر میں دماغ کی ان لہروں الفا، بیٹا کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا یہ کوئی بہت ہی پیچیدہ سائنسی معاملہ ہوگا، لیکن جس سادگی سے اسے سمجھایا گیا ہے وہ کمال ہے۔ خاص طور پر یہ الفا سٹیٹ والی بات، یہ کیا ہے؟ یہاں بات واقعی گہری اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحریر میں دماغ کی 4 بنیادی حالتوں یا فریکوینسیز کا ذکر ہے: بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ بیٹا سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ مصروفیت اور الرٹ رہنے کی حالت ہے۔ زیادہ تر وقت ہم اسی حالت میں گزارتے ہیں، اور یہی حالت
स्ट्रेस और एंग्जाइटी की चढ़ भी हो सकती है ना, जब दिमाग ओवर ड्राइव में चला जाए। बिल्कुल। इसके बरक्स अल्फा स्टेट वो पुरसुकून हालत है जो गहरी सोच, हल्की नींद या गनूदगी के दौरान होती है। ये वो लम्हा होता है जब आप किसी ख्याल में खोए हों या बस सोने ही वाले हों। तहरीर के मुताबिक ये हालत बहुत ताकतवर है। इसी हालत में हमारी छठी हिस्स काम करती है, हमें इल्हाम होता है और तख्लीकी ख्यालात आते हैं। अच्छा, वो जो कहते हैं कि आप किसी दोस्त को बहुत शिद्दत से याद करें और उसी वक्त उसकी कॉल आ जाए, तो उसके पीछे भी यही अल्फा लहरें हो सकती हैं? हाँ, तहरीर में कुछ ऐसी ही बात की गई है कि ये लहरें हजारों मील का फासला तय कर सकती हैं। ये साइंस और रूहानियत का एक खूबसूरत इम्तिजाज लगता है। और तहरीर का नुक्ता ये है कि हम शौरी तौर पर इस हालत में जाना सीख सकते हैं। वो कैसे? सारी गर्मी और तनाव निकल रहा है और वो ठंडा और पुरसकून हो रहा है। जब ज़हन सोचों से खाली हो जाए, वही अल्फा स्टेट है। और अगर इस हालत को रोजाना कुछ देर के लिए बरकरार रखा जाए तो तहरीर के मुताबिक गुस्सा, डिप्रेशन और बेचैनी पर काबू पाया जा सकता है, फैसले करने की सलाहियत बेहतर होती है और खुद एतमादी भी बढ़ती है। इन दिमागी तकनीक के साथ साथ तहरीर में जिंदगी गुजारने का एक पूरा फलसफा भी पेश किया गया है, और इसके लिए दरिया की मिसाल इस्तेमाल की गई है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। जी, और ये सिर्फ शायराना बातें नहीं है, बल्कि जहनी सुकून के लिए अमली उसूल हैं। जैसे एक उसूल है कि दरिया हमेशा आगे बढ़ता है, कभी माजी की तरफ वापस नहीं बहता, यानी हमें भी माजी की गलतियों और पछतावों में अटके रहने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मुझे खास तौर पर दूसरा उसूल बहुत ताकतवर लगा। अगर कोई बड़ी रुकावट, कोई पहाड़ सामने आ जाए, तो दरिया उससे टकराने में अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करता, बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है। ये हमारी जिंदगियों में कितना मुश्किल होता है ना। हम अक्सर एक ही बंद गली में सर टकराते रहते हैं, जिद में आ जाते हैं। बिल्कुल। और तहरीर का नुक्ता यही है कि ज़हनी लचक या रेजिलियंस इसी को कहते हैं। ये हार मानना नहीं, बल्कि दानिशमंदी से अपनी तवानाई को बचाकर मंजिल तक पहुंचने का एक मुतबादिल रास्ता तलाश करना है। इसी तरह एक और उसूल है कि जहां दरिया गहरा होता है, वहां शोर कम होता है। यानी जो लोग इल्म और हिकमत में गहरे होते हैं, वो भी पुरसुकून और खामोश तबा होते हैं। वो हर बात पे शोर नहीं मचाते। ये उसूल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी के बहाव के साथ कैसे चलना है, न कि उसके खिलाफ लड़ना है। जी बिल्कुल। तो आज हमने पाकिस्तान में ज़हनी सेहत के बहरान की संगीनी को समझा, उसके पीछे मुआशी, समाजी और ज़ाती वजूहात के पेचीदा जाल को देखा, और फिर अमजद अली की तहरीर की रोशनी में मुराकबा जैसी अमली तकनीक, अल्फा स्टेट जैसी दिमागी हालतों को समझने और दरिया के फ़लसफ़े जैसे ताकतवर हलों पर बात की। ये सिर्फ मसले की निशानदेही नहीं, बल्कि उम्मीद की एक किरण भी है। बिलाशुबा ये तहरीर हमें ज़हनी सुकून के लिए बहुत से औजार फराहम करती है, लेकिन इसमें एक जगह एक बहुत गहरी बात भी कही गई है। वो क्या? ये कि ज़हनी बीमारियों की उन तमाम वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह इंसान की लामहदूद ख्वाहिशात भी हैं। हम हर वक्त मज़ीद की दौड़ में लगे रहते हैं। मज़ीद पैसा, मज़ीद कामयाबी, मज़ीद आसाइशें। ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती और हमें थका देती है। और शायद यही वो नुक्ता है जिस पर हमें गौर करते हुए आज की गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहिए। तहरीर ने हमें बहुत सी तकनीकें सिखाई हैं, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल भी छोड़ जाती है। क्या ज़हनी सुकून सिर्फ नई तकनीकें सीखने और दिमाग को कंट्रोल करने में है, या उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी पुरानी और लामहदूद ख्वाहिशात की लगाम कसने में भी पोशीदा है?